ارے شمائل ملت ارے اہل سنت دیکھو دیکھو کون آیا دیکھو دیکھو کون آیا ارے تکبیر ارے رسالت مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا قطب الدین چشتی، مدد کن یا فرید الدین چشتی، مدد کن یا علاء الدین چشتی، مدد کن یا نظام الدین چشتی، مدد کن یا نصیر الدین چشتی، مدد کن یا سرکار بندہ نواز چشتی، مدد کن یا شاہ خیرات الحسن چشتی، مدد کن یا شاہ حیات الحسن چشتی، مدد کن یا شاہ فرید الحسن چشتی برحمتک یا محترم بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تو بڑی سعادت مندی کی بات کہ فقیر آپ کے دیا میں، آپ کی محبتوں میں یہاں حاضر آیا۔ اس رب قدیر کی بارگاہ میں دعا ہے، رب قدیر ہم سب کو حق بولنے، حق سننے اور سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیوں؟ کیونکہ حالات بڑے نازک، آج حق بات لوگوں کو پسند نہیں ہے۔ جب بات حقانیت کی ہوتی ہے پیٹ میں درد ہو اٹھتا ہے، مروڑ آ جاتا ہے، تکلیف ہو جاتی ہے کہ یہ حق بات بتا کیوں ہے۔ حالات بڑے نازک، ایمان بچاؤ ایمان۔ اگر ایمان بچ گیا، قسم رب کعبہ کی، ایمان بچا تو یہاں بھی کامیابی ہے اور وہاں بھی، یہاں بھی بیڑا پار ہے اور وہاں بھی بیڑا پار ہے۔ اے سرکار مظہر اعلیٰ حضرت کے شیدائیوں، اے اعلیٰ حضرت کے چاہنے والوں، اے اعلیٰ حضرت کے ماننے والوں، آج ہم یہاں جمع ہوئے تو کس مقصد سے ہوئے؟ آج ہم یہاں حاضر آئے کس مقصد سے آئے؟ آج ہماری یہاں حاضری ہوئی کس مقصد سے ہوئی؟ ہماری حاضری کا اصل مقصد یہ ہے کہ رضا کا پیغام گھر گھر پہنچے، شیر رضا کی بات گھر گھر پہنچ جائے۔ اور شیر رضا کی بات کیا ہے؟ شیر رضا کی بات وہی ہے جو اعلیٰ حضرت نے لکھی، کیونکہ سرکار مظہر اعلیٰ حضرت حضور شیر شہ اہل سنت، تاریخ شاہد ہے کہ سرکار مظہر اعلیٰ حضرت نے اتنا ہی کیا جتنا اعلیٰ حضرت نے بتایا۔ دشمنوں میں بن کے چمکا ذوالفقار ہے اور جب اپنوں میں پہنچا پیار کی شان۔ آپ لوگ دیوار چھوڑ دیجئے، شیطان غالب آ جائے گا، آگے آ جائیے۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی وکفی والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ببرکۃ اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اهدنا الصراط المستقیم، صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے کچھ عرض و معروف سے پیشتر مدینے کے تاجدار، مکے کے سردار، دونوں عالم کے مالک و مختار، شاپہ روز شمار، بے کسوں کے کس، بے بسوں کے بس، سنہری جالیوں میں آرام فرمانے والے آقا، شفاعتی لأہل القبائل کا نغمہ جاں فضا سنانے والے آقا، مکہ والے، لامکہ والے، عرب والے، عظم والے، گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے، روح خدا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ علی وقار میں انتہائی ادب اور عقیدت کے ساتھ پورا مجمع ہدیہ درود کا نذرانہ پیش کریں۔ آواز بلند پڑی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم، بمبئی المبلغ صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ جی لگا کر اور بلند آواز سے اس نبی کی بارگاہ میں خراج عقیدت کے طور پر درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے، جس کی بارگاہ میں ابو بکر جاتا ہے تو صدیق اکبر بنا دیا جاتا ہے۔ آئیے اس نبی کی بارگاہ میں خراج عقیدت کے
طور پر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں جس کی بارگاہ میں عمر جاتا ہے تو فاروق اعظم بناتے ہیں۔ آئیے اس نبی کی بارگاہ میں خراج عقیدت کے طور پر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں جس کی بارگاہ میں حضرت عثمان جاتے ہیں تو ذو النورین کے القاب سے نواز دیے جائیں۔ آئیے اس نبی کی بارگاہ میں خراج عقیدت کے طور پر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں جس کی بارگاہ میں حضرت علی جاتے ہیں تو مولا علی مشکل کشا بنا دیے جائیں۔ آئیے اسی نبی کی بارگاہ میں خراج عقیدت کے طور پر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں جس کی بارگاہ میں محی الدین عبد القادر جاتا ہے تو غوث اعظم بنا دیے جائیں۔ آئیے اسی نبی کی بارگاہ میں خراج عقیدت کے طور پر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں جس کی بارگاہ میں غیاث الدین کا بیٹا جاتا ہے تو معین الدین بنا دیا جاتا ہے۔ آئیے اسی نبی کی بارگاہ میں خراج عقیدت کے طور پر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں جس کی بارگاہ میں قطب الدین جاتا ہے تو سرکار غریب نواز کا خلیفہ بنا دیا جاتا ہے۔ آئیے اسی نبی کی بارگاہ میں خراج عقیدت کے طور پر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں جس کی بارگاہ میں علاء الدین جاتا ہے تو صابر کلیہ بنا دیا جاتا ہے۔ آئیے اسی نبی کی بارگاہ میں خراج عقیدت کے طور پر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں جس کی بارگاہ میں نظام الدین جاتا ہے تو محبوب الہی بنا دیا جاتا ہے۔ آئیے اسی نبی کی بارگاہ میں خراج عقیدت کے طور پر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں جس کی بارگاہ میں احمد رضا جاتا ہے تو اعلیٰ حضرت بنا دیا جاتا ہے۔ آئیے اسی نبی کی بارگاہ میں خراج عقیدت کے طور پر عدیہ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں جس کی بارگاہ میں حشمت علی جاتا ہے تو مظہر اعلیٰ شیر پیش اہل سنت مناظر عالم اسلام ابو الفتح کے القاب سے نواز دیا گیا۔ بلند آواز سے درود پاک پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد ناظر الجود والکرم منبع علم والحکم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فخر زمین و زمن سرمائے علم و فن بریلی کے تاجدار علماء اہل سنت کے علم بردار کنز القیامت جبل الاستقامت آیت من آیت اللہ یعنی سیدی سرکار اعلیٰ حضرت۔ ہماری جان کا نام ہے اعلیٰ حضرت، ہماری شان کا نام ہے اعلیٰ حضرت اور ہماری پہچان کا نام ہے۔ کیوں پیارے؟ اعلیٰ حضرت سے ہمیں محبت کیوں؟ اعلیٰ حضرت سے ہمیں اس لیے محبت ہے کہ جب خانقاہوں کو بند کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، جب درسگاہوں میں غلط پیغام دیا جا رہا تھا، جب مساجدوں میں سرکار کی عظمتیں گھٹانے کی کوشش کی جا رہی تھی تو نقی علی کے خاندان میں احمد رضا پیدا ہوئے اور ایسے ہی نہیں پیدا ہوئے۔ غور کرو، جب نبی کی عظمتیں گھٹائی جا رہی تھی ماذ اللہ ثم ماذ اللہ، کوئی نبی کو چمار سے زیادہ ذلیل لے رہا تھا، کوئی نبی کو مر کر مٹی میں ملنے والا لے رہا تھا، کوئی نبی کو اپنا بڑا بھائی بتا رہا تھا، کوئی کہہ رہا تھا نبی اپنی بیٹی فاطمہ کو جہنم سے نہیں بچا سکتے ماذ اللہ، کوئی نبی علم غیب کا انکار کر رہا تھا کہ نبی کو علم غیب نہیں ہے، جتنا علم غیب نبی کو ہے اتنا علم غیب تو پاگلوں کو ہے، اتنا علم غیب تو ماذ اللہ جانوروں کو ہے۔ پیارے، جب ایسی باتیں ہو رہی تھی تو قادری تھے کلیجہ تھام کے بیٹھے ہوئے تھے، چشتی تھے کلیجہ تھام کے بیٹھے ہوئے تھے، نقشبندی تھے کلیجہ تھام کے بیٹھے ہوئے تھے، سہروردی تھے کلیجہ تھام کے بیٹھے ہوئے تھے، قادری آہو بقا کر رہے تھے۔ سرکار غوث اعظم آپ کو اپنی قبر انور میں آرام کر رہے ہیں، آج آپ کے نانا کی عظمتوں کو گھٹایا جا رہا ہے۔ چشتی ہیں غریب نواز کی بارگاہ میں لوگ لگائے بیٹھے ہیں، سرکار آپ اجمیر معلیٰ میں آرام کر رہے ہیں، آپ کے نانا کی عظمتوں کو گھٹایا جا رہا ہے۔ نقشبندی ہے سرکار بہاؤالدین نقشبندی کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں، سرکار آپ تو قبر انور میں آرام کر رہے ہیں، سرکار کی عظمتوں کو گھٹایا جا رہا ہے، آپ قبر انور میں کیا کر رہے ہیں؟ حضرت صحاب الدین سہروردی کے ماننے والے سرکار کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں، سرکار آپ اپنی قبر انور میں ہیں اور سرکار کی عظمتوں کو گھٹایا جا رہا ہے۔ ماذ اللہ، سرکار کو کوئی چمار سے زیادہ ذلیل کہہ رہا ہے، کوئی مرکز مٹی میں ملنے والا کہہ رہا ہے۔ اب کون ہے جو ہماری مدد کے لیے آئے؟ اب کون ہے جو ہماری فریاد کو سنے؟ اور جب سارے سلسلے والوں کی آواز ایک آواز ہو کر گنبد خضرا تک پہنچی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دریا رحمت جوش میں آیا ہے، اور وہ آواز جب
برس آدم سے ٹکرائی ہے تو آواز آتی ہے اے بندو مت گھبراؤ، میں ان سارے فتنوں کا جواب دینے کے لیے بریلی میں احمد رضا بھیج رہا ہوں۔ میں بریلی میں احمد رضا بھیج رہا ہوں۔ پیارے غور کرو، ساری خانقاہوں سے ایک بردہ آواز آ رہی ہے کہ اب ان فتنوں کا جواب کوئی سید نہیں دے گا، ان فتنوں کا جواب بریلی کا پٹھان دے گا، کیونکہ اب جواب دینے کی ضرورت سیدوں کو نہیں، سیدوں کی جوتیوں کو چومنے والا دے گا۔ شاہد ہے رضا نے جواب دیا، جس نے کہا نبی مر کر مٹی میں مل گئے، تو احمد رضا نے قلم اٹھایا، لکھنا شروع کر دیا۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، بلا دن کی چمکاتے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، قدوں پر بھی برسانے برسانے والے، تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے اٹھے، تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے اٹھے، ہے نجدی عجب کھانے گرانے والے، تیرا کھانے تیرے ہی غلاموں سے الجھ گئے، ہے نجدی عجب کھانے گرانے والے، اور تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جائے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے۔ یہ جواب کس نے دیا؟ بریلی کے رضا نے دیا۔ یہ جواب کس نے دیا؟ بریلی کے رضا نے دیا۔ کسی نے کہا نبی اپنی بیٹی کو جہنم سے نہیں بچا سکتے، کسی نے کہا کتاب یہ تقویۃ الایمان لکھی ہے، اس میں سرکار کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بے بس لکھا گیا، زور سے بولو، سرکار کو بے بس لکھا گیا اس کتاب میں۔ اب پوچھا گیا رضا سے، اسماعیل دہلوی نے بے بس لکھا، اعلیٰ حضرت آپ بتائیے کہ سرکار کیا ہے؟ تو اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے میں تو مالک ہی میں تو شدت دیکھیے، تکرار دیکھیے، میں تو مالک ہی کہوں گا، میں تو مالک ہی کہوں گا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے یعنی محبوب اور مہم میں نہیں۔ پیارے غور کرو، غور کرو، جواب کس نے دیا؟ اور جب بات آ گئی، تحریری قلم چلی، تو رضا نے جواب دیا، اور جب بات آئی زبان سے رد کرنے کی تو شیر رضا نے جواب دیا۔ مظہر اعلیٰ حضرت حضور شیر ریشہ اہل سنت، کون مظہر اعلیٰ حضرت، کون شیر ریشہ اہل سنت؟ جس پر اعلیٰ حضرت بھی ناز کرتے تھے، جس پر مفتی اعظم ہند بھی ناز کرتے تھے، جس پر حجت الاسلام بھی ناز کرتے تھے، جس پر اعلیٰ حضرت کے تمام خلیفاؤں نے ناز کیا، ذات کا نام مظہر اعلیٰ حضرت ہے۔ یارے رضا نے ہر فتنے کا رد کیا اور شیر رضا نے ہر فتنے کو کچل دیا۔ تبھی تو کہنے والے نے قلم اٹھایا، لکھ دیا، دیوبندی وہابی جلے اور مرے، دیوبندی وہابی جلے اور مرے، ہمت شیر سنت دے، اور لکھ دیا کاٹ کر رکھ دیے، کاٹ کر رکھ دیے شیخ نجدی کے سر، قوت شیر سنت پہ لا۔ یارے اعلیٰ حضرت کے بہت سارے خلیفہ، لیکن جب بات آتی تھی مناظرے کی، بات آتی تھی مناظرے کی، تو ہر خلیفہ یہی کہتا تھا مظہر اعلیٰ حضرت کو بلاؤ،
नोट करो, ये घोसी है। घोसी के अंदर जब वहाबियों ने शत्रुशरिया हुजूर अमजद अली आजमी को मुनाजरे का चैलेंज किया। शत्रुशरिया कौन है? खलीफा-ए आला खलीफा-ए आला हज़रत मुसन्निफ़े बहार शरीयत, जिसने बहार शरीयत जैसी अजीम किताब हमें दी, उस जात का नाम शत्रुशरिया है। मुनाजरे का चैलेंज किया। सरकार शत्रुशरिया इरशाद फरमाते हैं अपने खादिम से, यहाँ आओ, खत लिखो, हशमत अली को बुलाओ, हशमत अली को बुलाओ। लोगों ने कहा हुजूर आप भी तो खलीफा-ए आला हजरत हैं, आप भी तो आला हजरत के खलीफा हैं, आप रद्द क्यों नहीं करते, आप इनसे मुनाजरा क्यों नहीं करते? इरशाद फरमाते हैं आला हजरत ने जिस मसनद पर जिसको भेज दिया वही करेगा। आला हजरत ने मुझे काम लिखने का दिया है, ज़बानी रद्द तो हशमत अली करेंगे। पहुंचे सरकार मदरे आला हजरत, और जब पहुंचने के बाद मिंबर लगा हुआ है, एक तरफ 150 गुरु घंटा और एक तरफ तन्हा रजा का शेर, एक तरफ 150, एक तरफ तन्हा रजा का शेर। और जैसे ही रजा का शेर खड़ा हुआ, कह दीजिए सुभान अल्लाह, मंजूर नोमानी पसीने छोड़ने लगा। सरकार मदरे आला हजरत इरशाद फरमाते हैं मंजूर मुनाजरा बाद में, पहले तू अपना मुसलमान होना साबित कर, पहले तू अपना मुसलमान होना साबित कर। मंजूर बोला मौलाना हशमत अली आप हर जगह मुझे रुसवा ही क्यों करते हो, हर जगह रुसवा करते हो, हर जगह जलील करते हो, बात क्या है? कि ना मुनाजरा बाद में, पहले मुसलमान होना साबित कर। कहने लगा ऐसी बात कि हाँ तो ठीक है, मैं अपना मुसलमान होना साबित करता हूँ। इतना कहा, अपने पजामे का नाड़ा बोला, पजामा उतार दिया और ऊपर कर बैठा। देखिए मौलाना मैं मुसलमान हूँ, मैं मुसलमान हूँ। सरकार मज़ारे आला हजरत इरशाद फरमाते ना बका ये क्या कर रहा है कि अपना मुसलमान होना साबित करता हूँ। सरकार मज़ारे आला हजरत इरशाद फरमाते हैं अरे वो ना हजरत, अरे वो ना बका, तू अपना मुसलमान होना अपनी खतना से साबित करता है, अपनी अम्मा का मुसलमान होना किससे साबित करेगा? मुनाजरा पल भर में हो गया। यही तो रजा के शेर की करामत है। रजा के शेर को देखकर बड़े बड़े मिंबर छोड़कर भाग जाएगा। हुजूर मुफ्ती आलम इस्लाम इरशाद फरमाते हैं जो काम 150 मौलवी मिलकर नहीं कर सके। गौर करने की बात है प्यारे, आज के टके टके पर बिकने वाले मौलवी नहीं, जो पैसा देकर फतवा दे वो मौलवी नहीं, वो मौलवी जिनमें शत्रुशरिया भी है, जिनमें अल्लामा ज़फरुद्दीन बिहारी भी है, जिसमें सरकार सदरुल अफाज़िल नईमुद्दीन मुरादाबादी भी है, जिनमें सरकार मुफ्ती आज़म हिंद भी है, सरकार हुज्जतुल इस्लाम भी है, ऐसे मौलवी। और सरकार मुफ्ती आज़म हिंद इरशाद फरमाते हैं जो काम 150 मौलवी मिलकर नहीं कर सकते वो काम हशमत अली तन्हा कर दे।
ارے اپنے نصیبے پر فخر کرو کہ تمہیں ایسے پیے کامل کا دامن ہے. قسم رب بابا کی بات ذہن میں آ گئی. نوٹ کرو اعلیٰ حضرت ہیں, کہہ دیجئے سبحان اللہ. بستر پر ہیں, طبیعت علیل ہے, آپ کی طبیعت علیل ہے, تمام مرید آپ کے روبرو ہیں. ارشاد فرماتے ہیں سنیے فقیر کا آخری وقت قریب ہے. فقیر 14.25 سال سے لے کر اب تک یہی بتاتا رہا کہ یہ نبی کے دشمن ہیں, یہ سرکار کے دشمن ہیں, ان سے دور رہو, ادنا سی توہین کرنے والا پاؤ, تمہارا کتنا بھی بزرگ کیوں نہ ہو, دودھ میں سے مکھی کی طرح نکال دو. جس نے اس فقیر جو کچھ کہنا ہے اپنی کتابوں میں کہہ چکا. جس نے ان پر عمل کر لیا اس کے لیے نور و نجات ہے. میرا دین و مذہب میری کتابوں سے ظاہر ہے. اعلیٰ حضرت نے یہ نہیں کہا کہ میرا دین و مذہب میری اولاد سے ظاہر ہے. زور سے بولو, بتائیے کہیں لکھا ہو اعلیٰ حضرت نے کہ میرا دین و مذہب میری اولاد سے ظاہر ہے؟ ارشاد فرماتے میرا دین و مذہب میری کتب سے ظاہر ہے. جس نے ان کو مانا اس کے لیے نور و نجات ہے, جس نے ان کو چھوڑ دیا اس کے لیے ظلم و ہلاکت ہے. کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ اس پر عمل کرو, آخری وقت قریب ہے. میرے بعد کیا معلوم کون آئے اور کیا بتائے. میرے بعد کون آئے کیا بتائے. غور کرو غور. اس میں تمام علماء کرام سرکار اعلیٰ حضرت کے روبرو ہیں. مفتی اعظم سنبھل آگے بڑھے, ہاتھوں کو جوڑا, عرض کرتے ہیں حضور آپ تو جا رہے ہیں, آپ کے بعد غربائے اہل سنت کا کیا ہوگا, غربائے اہل سنت کا کیا ہوگا. تو سرکار اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کسی مرد مجاہد کو کھڑا کر دے جو اس کی حفاظت کرے. مگر خادم تو منہ لگے ہوتے ہیں. سبحان اللہ, زور سے بولیے. پکڑ لیا سرکار اعلیٰ حضرت کے قدموں کو. حضور جا تو رہے ہیں, نشاندہی کر دیجئے وہ کون ہوگا. حضور بتا دیجئے وہ کون ذات ہوگی کس پر ہم عمل کریں. تو سرکار اعلیٰ حضرت کے جملے سنو. ارشاد فرماتے ہیں سننا چاہتے ہو تو سنو, میرا عدل اور انصاف, میرا عدل اور انصاف اس بات کی گواہی دیتا ہے میرے بعد اس کی حفاظت مولانا حشمت علی کریں گے. میرے بعد اس کی حفاظت مولانا حشمت علی کریں گے. سجادہ رشید, قطب رائچور, سرکار چندہ حسین اشرفی میاں ارشاد فرماتے ہیں اہل سنت کا سہارا, اہل سنت کا سہارا ہند میں باد رضا. یہ کسی اور کے جملے نہیں ہیں, ایک آلے رسول کے جملے ہیں جن کے بارے میں کوئی شک بھی نہیں کر سکتا. شاید فرماتے ہیں اہل سنت کا سہارا ہند میں باد رضا ہے ہمارا ہی پیا حشمت علی خان, ہے ہمارا ہی پیا حشمت علی خان قادری. پیارے غور کرو غور, تاریخ شاہد ہے سب راہ سے بھٹکے, سب راہ سے بھٹک گئے, مگر الحمدللہ تنے تنہا خانقاہ حشمتیہ آج بھی اعلیٰ حضرت کا پیغام ہے. خانقاہ حشمتیہ اپنی شخصیت کو نہیں منواتی, خانقاہ حشمتیہ پیر مریدی کو نہیں بڑھاتی. یہی کہتی ہے کہ پڑھو اور یہی پڑھتے رہو, میں تو مالک ہی کہوں گا, میں تو مالک ہی کہوں گا. یہ مالک کے حبیب یعنی محبوب اور محب میں نہیں. اور سنو سرکار مظہر اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں سب ہوں میں عبید رضوی غوث الرضا کا, سب
अब हूँ मैं उबैद रज़वी गौस रज़ा का, आगे से मेरे भागते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, तारीख शाहिद दुनिया देख रही है। रज़ा के शेर जहाँ पहुँच जाते हैं लोग दुम दबा के भाग जाते हैं, कोई मैदान में नहीं आता। और आएगा कैसे? क्योंकि आला हजरत का फैजान है। और सुन लो ऐ दावतगीर वालों, बॉर्डर पर वही फौज लगाई जाती है जिसका कलेजा मजबूत होता है। पिलपिले नहीं लगाए जाते। बॉर्डर की हिफाजत तमाम फोर्स हैं। बॉर्डर की हिफाजत के लिए रैपिड एक्शन फोर्स भी है, बीएसएफ भी है, बॉर्डर की हिफाजत के लिए पुलिस भी है, लेकिन हुकूमत इनको नहीं लगाती। अगर लगाती है तो पैरा मिलिट्री को लगाती है। क्यों? किस लिए? कि ये दुश्मन के नरगे में घुसकर हमला करते हैं। मगर अल्हम्दुलिल्लाह ये मसलक आला हजरत है और इसकी हिफाजत के लिए खानकाह हशमतिया लगी हुई है। राई के दाने के बराबर कोई तौहीन करने वाला आ जाए, खानकाह हशमतिया अपनी जात के लिए नहीं बोलती। खानकाह हशमतिया ने कभी अपनी जात मनवाने की कोशिश नहीं की। खानकाह हशमतिया ने जब भी कहा आला हजरत के पैगाम को कहा, और यही कहा सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे आला व आला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। कौन देता है देने को? कौन देता है देने को? देने वाला है सच्चा। अब आपसे सवाल करना चाहूं, बात आ गई जहन में तो कह दूं, क्या जो बेबस होगा कुछ दे सकता है? जोर से बोलो, दे सकता है? हैं? बेबस दे सकता है? और जो बेबस कहे क्या वो ईमान वाला हो सकता है? देखिए ये किताब है जिसका नाम तक़वियतुल ईमान है। इस्माइल दहलवी ने लिखा, नबी बेबस माअल्लाह सुभान अल्लाह। लेकिन इस्माइल दहलवी की देखा देखी एक मौलवी और खड़ा होगा, इसका नाम है ततहीर। किताब दरमियानी उम्मत। मैं अपनी बात नहीं कह रहा, अगर अपनी बात कहूं गरेबान पकड़ लीजिए। किताब हाथ में है, सफ़ा नंबर 86 पर लिखता है, देखिए मैं आपको पढ़कर सुनाऊं। मैं कहता हूं इसमें कोई शक नहीं और अल्लाह का कोई शरीक नहीं। छोटे हों या बड़े सब उसके बंदे और उसकी मखलूक हैं, और इसमें भी कोई शक नहीं कि अल्लाह के सामने सब बेबस हैं। जोर से बोलो, क्या लिख रहा है? सब। इसने सरकार को बेबस लिखा, लिखा या नहीं लिखा? अब आला हजरत से पूछो, है आला हजरत आप बताइए ये जो मौलवी लिख रहा है सही है या गलत? तो आला हजरत इरशाद फरमाते, मैं तो मालिक ही कहूँगा, मैं तो आला हजरत कहे मैं तो मालिक ही कहूँगा और मुल्ला ततहीर कहे बेबस। अब आला हजरत को मानो या मुल्ला ततहीर को? जोर से बोलो। और जो आला हजरत को ना मान के मुल्ला ततहीर को माने, क्या वो ईमान वाला है? बताइए, क्या हमने अपने बाप की बात कही है? हमने अपने अब्बा को मनवाने की कोशिश की? क्या हमने सरकार इदरीस मिल्लत को मनवाने की कोशिश की? क्या हमने सरकार मज़हर आला हजरत को मनवाने की कोशिश की? नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हम जब भी बोले तो नबी की शरीयत के लिए बोले। ये किताब है, सरकार को बेबस लिखा। आला हजरत इरशाद फरमाते, मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब और मुहिब में नहीं। अब फिर आ जाइए, आया आला हजरत आपने एक दलील दी, मगर ये ततहीर है, लोग इसको बहुत फॉलो कर रहे हैं, इसकी किताबों को पढ़ रहे हैं, लिख रहा है नबी बेबस। क्या आप बता दीजिए क्या वाकई नबी बेबस हैं? तो आला हजरत इरशाद फरमाते हैं, कुंजी उन्हें दी, कुंजी उन्हें दी अपने खजाने की खुदा ने, कुंजी उन्हें दी अपने खजाने की खुदा ने, महबूब किया मालिक
و مختار بنا دے۔ اعلیٰ حضرت کو مالک و مختار بتائیں اور ملا جی بے بس بتائیں۔ اب بتاؤ اعلیٰ حضرت کو مانے یا ملا جی کو؟ اور جو اعلیٰ حضرت کو نہ مان کے ملا جی کو مانے، کیا اسے ایمان والا مانے؟ کیا بتاؤ اس کے پیچھے نماز پڑھیں؟ کیا اس سے سلام کریں؟ کیا اس سے کلام کریں؟ نہیں کر سکتے نا۔ اب آ جائیے، پھر آ جائیے وہی کتاب میں لکھا نبی بے بس۔ پھر اعلیٰ حضرت سے پوچھیے، اے اعلیٰ حضرت کیا واقعی نبی بے بس ہے؟ اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے، ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے، مالک کن کہلاتے وہ ہے، مالک کن، جس کے ہاتھ میں رب نے ساری کنجیاں دے دی، وہ مالک ہوا یا بے بس؟ سوچ بولو، مالک ہوا نا؟ جب مالک ہوا تو مالک کو مانے یا بے بس کہنے والے کو؟ بتائیے، ہم نے اپنی بات کہی؟ خانقاہ حشمتیہ کی کوئی بات کہی؟ اگر رائی کے دانے کے برابر خانقاہ حشمتیہ کی کہی تو گریبان پکڑ لیجئے۔ وہی کہا جو اعلیٰ حضرت نے کہا، وہی کہا جو سرکار اعلیٰ حضرت نے کہا۔ اب آ جائیے، یہی کتاب درمیانی امت، یہ کتابوں کا ذخیرہ لگا ہوا ہے۔ دیکھیے، جب خانقاہ حشمتیہ نے ان پر اعتراضات کیے تو چاروں طرف سے حملے ہوئے، حملے کرنے کی کوشش کی، لیکن الحمدللہ وہ رضا کے شیر کے بیٹے ہیں، کسی سے نہ ڈرے، کسی سے نہ دبے۔ جب بات آئی، جب دیکھا کہ قوم گمراہ ہو رہی ہے، آنن فانن میں کمرے میں جمع ہوئے، اور کمرے میں جمع ہونے کے بعد، اس سے پہلے سن لیجئے، یہ دیکھیے، یہ ہے ایک اشتہار 2017 16 مارچ، فیصلہ حق و باطل کانفرنس، ٹھیک ہے؟ اس میں موضوع مناظرہ رکھا گیا، اللہ کے سامنے ہر شخص بڑا ہو یا چھوٹا سب بے بس ہے، کانپور کے اندر۔ اب اس میں کون آ رہا تھا؟ مولانا تطہیر صاحب، ٹھیک ہے؟ اب اس میں کیا لکھیے، دیکھیے غور سے، میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا، قسم خدا کی میں اپنی زبان کو جو لکھا ہے وہ بتا رہا ہوں۔ اس میں لکھتے ہیں، آج 16 مارچ 2017 کو بریلوی مکتبہ فکر کا ایک پوسٹر نظر سے گزرا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ وہابی دیوبندی، وہابی دیوبندی لکھ رہے ہیں۔ کیا لکھ رہے ہیں؟ 16 مارچ کو بریلوی مکتبہ فکر کا ایک پوسٹر نظر سے گزرا، جس کی ہیڈنگ فیصلہ حق و باطل کانفرنس ہے۔ نیچے ایک لائن میں عنوان مناظرہ میں ہے کہ اللہ کے سامنے ہر شخص بڑا ہو یا چھوٹا سب بے بس ہیں۔ الحمدللہ یہ موضوع پڑھ کر دل خوش ہو گیا۔ غور کیجیے، کون کہہ رہا ہے؟ وہابی۔ کون کہہ رہا ہے؟ دیوبندی۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ موضوع پڑھ کر دل خوش ہوا اور یہ پتہ چلا کہ بریلوی مولویوں کو علماء دیوبند کے عقیدے سے اتفاق ہو گیا۔ اتفاق ہوئے۔ ہمارے اکابرین دیوبند نے تقویت الایمان اور دیگر کتابوں میں بہت ہی دلائل کے ساتھ مذکورہ والا عقائد کو تقریباً 1 صدی پہلے ظاہر کر دیا تھا۔ ہمیں بڑی خوشی ہے، ہمیں بڑی خوشی ہے کہ دیر سے ہی صحیح، لیکن بریلوی علماء آج ہمارے عقیدے سے متفق ہو گئے۔ اس میں بڑی بات یہ ہے کہ پوسٹر میں موجود علماء کرام کے نام میں کوئی چھٹبئیے مولوی نہیں، غور کیجئے گا میری بات کو، چھٹبئیے بریلوی مولوی نہیں، بلکہ ان میں ایک مولوی مفتی محمد الیاس خان نوری اور دوسرے مفتی شہباز انور مفتی اعظم کانپور، دونوں بریلی کے بڑے مولانا اختر رضا ازہری کے خلیفہ ہیں۔ اختر رضا ازہری کے
خلیفہ ہیں، اور تیسرے مفتی محمد حنیف برکاتی جو خان صاحب یعنی اعلیٰ حضرت کا ذکر کیا، خان صاحب کے پیر خانہ یعنی محررہ مطہرہ کے سجادہ نشین امین میاں کے خلیفہ ہیں۔ ہم آج علماء بریلوی کو ہمارے مسلک کی ہمنوائی و ہم عقیدگی کی مبارکباد دیتے ہیں۔ معاذ اللہ، کون مبارکباد دے رہا ہے؟ کس کو دے رہا ہے؟ جو بے بس کہہ رہا ہوں اس کو۔ اور امید کرتے ہیں کہ آہستہ آہستہ دوسرے بریلوی بھی اس حقیقت کو تسلیم کر لیں، آخر سچ تو سچ ہی ہوتا ہے۔ بتائیے، میں نے اپنی کتاب بتائی، اپنی کوئی بات پیش کی، اپنی طرف سے کچھ کہا؟ وہی کہا جو کانٹوں سے شائع ہوا۔ جب اتنی بات ہوئی، آنن فانن میں ایک کمرے میں کچھ مولوی جمع ہوئے اور یہ فتویٰ شائع کیا گیا۔ کس کے خلاف؟ تطہیر کے خلاف۔ کس کے خلاف؟ تطہیر کے خلاف۔ کیا لکھا اس میں؟ لکھا یہ دیکھیے، یہ 2017 کا ہے نا، اور یہ آ جائیے آج 23 رجب 1438 کاسانہ حضور تاج الشریعہ میں چند مخصوص علماء کرام و مفتیان اعظام کی اہم میٹنگ ہوئی۔ اس میں مولانا تطہیر احمد رضوی کی چند قابل گرفت عبارتوں کی بات کو لے کر بحث ہوئی، اور یہ طے پایا گیا کہ مولانا تطہیر صاحب کی عبارتیں ایسی نہیں جن پر انہیں کافر یا وہابی کہا جائے۔ غور سنیے گا میری بات۔ ہاں، بعض عبارتوں کی تعبیر میں خطا ہے، سخت خطا ہے، بلکہ بعض عبارتیں عوام کے لیے گمراہی کا سبب بن سکتی ہیں اور وہابیوں کی خوشی کا ذریعہ ہو سکتی ہیں۔ یہ وہابیوں نے خوشی ہی تو منائی، اب لکھ رہے ہیں وہابیوں کی خوشی کا ذریعہ ہو سکتی ہیں، لہذا یہ قرار طے پایا گیا کہ لہذا ان تمام عبارتوں سے علل اعلان توبہ اور رجوع ان پر لازم اور ضروری ہے۔ اس لیے کہ علماء کرام کے حکم دیا کہ جب تک ان عبارتوں کی صحیح تصدیق نہ کر دی جائے تب تک یہ عبارتیں قابل حذف رہیں گی، کل عدم کر دیا جائے، یعنی ان عبارتوں کو کتابوں سے نکال دیا جائے۔ کس نے حکم دیا؟ یہ بریلی شریف سے۔ کس نے دیا؟ کاسانہ حضور تاج الشریعہ میں مفتیان اعظام کے دستخط بھی ہیں۔ لیکن کیا تطہیر نے عبارتیں نکالی؟ بتائیے، اگر نکال دیں، لوگ کہتے ہیں کہ صاحب انہوں نے توبہ کر لی، توبہ کر لی، اب عبارتیں نہیں آتی، یہ پرانا ایڈیشن صفحہ نمبر 86 بتایا میں نے ابھی پڑھ کر، اب آ جائیے یہ نیا ایڈیشن۔ زور سے بولو، زور سے بولو، نیا ایڈیشن۔ جب اعلیٰ حضرت کا سرما لگاتے ہیں سب نظر آتا ہے، کیونکہ معلوم ہے اسی نقش قدم پر ہو جس پر وہابی چلتے ہیں، وہ بھی حال صفحہ بدل دیتے ہیں۔ جب اس کی تحقیق کی اور جب ہم نے تحقیق کرنے کے بعد اس کو پڑھا تو صفحہ نمبر 66 پر وہی عبارت آ گئی ہے۔ دیکھ رہے ہیں نا آپ لوگ؟ صفحہ نمبر 66 نشان لگا ہوا ہے، کوئی بھی پڑھ سکتا ہے۔ 86 یہ دیکھ لیجئے، 66 یہ دیکھ لیجئے، وہی عبارت ہے۔ تو اب بتائیے کیا ان کی توبہ مانی جائے گی؟ مانی جائے گی؟ اگر توبہ کی تو کتاب میں دوبارہ چھاپا کیوں؟ اور اگر چھاپا تو توبہ کہاں رہی؟ اور جب توبہ نہیں رہی تو تمہارا رد ہوگا، اور اسی طرح سے ہوگا، اور اسی طرح سے کہا جائے گا
کہ نہ تم صدمے ہمیں دیتے، نہ بدمانیاں ہوتی، نہ کھلتے راج سربستان یوں رسواریاں۔ ہاں پیارے، کدھر جا رہے ہو؟ مولوی صاحب کی ایک کتاب ہو تو بتائیں، دوسری کتاب لکھتے ہیں خطائیں بزرگوں سے بھی ہوئی ماں، لکھتے ہیں خطائیں کچھ بھول چوک غلطیاں، خطائیں کچھ بعض اکابر، زور سے بولو معاذ اللہ، اکابر کس کو کہتے ہیں؟ اکابر کہتے ہیں بڑوں کو، بڑوں کو لکھا ہے کچھ بعض اکابر بزرگوں سے بھی ہوئی، بعض اکابر بزرگوں میں غوث اعظم بھی آتے ہیں، بعض اکابر بزرگوں میں غریب نواز بھی آتے ہیں، بعض اکابر بزرگوں میں صابر پاک بھی آتے ہیں، بعض اکابر بزرگوں میں سرکار محبوب الہی بھی آتے ہیں، بعض اکابر بزرگوں میں سرکار مخدوم جہانگیر ارشد سندانی بھی آتے ہیں، بعض اکابر بزرگوں میں سرکار ولی الدین زندہ مدار بھی آتے ہیں۔ لکھتا بعض اکابر بزرگوں سے خطائیں ہوئی معاذ اللہ۔ ہم نے تو یہ سنا کہ بزرگوں سے کرامتیں ہوئی، ہم نے سنا بزرگوں سے کرامتیں ہوئی، اور یہ ادھر بزرگوں سے خطائیں ہوئی۔ یہی سرکار غوث اعظم ہے، کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ سرکار غوث اعظم ہے، ایک شخص آتا ہے غوث اعظم کی بارگاہ میں اور دارو قطار رونے لگا ہے، ہاتھوں کو پکڑ لیا ہے، سرکار بہت پریشان ہوں۔ کیا بات ہے؟ سرکار کوئی اولاد نہیں ہے، سرکار میں بہت پریشان ہوں، کوئی اولاد نہیں ہے۔ سرکار غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں اللہ سے مانگ، اللہ ہی دینے والا ہے، اللہ سے کیوں نہیں مانگتا؟ تو کہنے لگا سرکار اتنے سالوں سے مانگ رہا ہوں، نہیں مل رہا ہے، اب تو آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں، اب تو آپ سے ہی چاہیے، ہاں اب تو آپ سے چاہیے، دلاؤ۔ ہاں کیونکہ جب شدت ہو جاتی ہے نا، جب محبت ہو جاتی ہے تو حق جتایا جاتا ہے۔ سرکار بہت مانگ لی، اب تو آپ سے چاہیے، آپ دلاؤ۔ سرکار غوث اعظم مسکرانے لگے، ہاتھوں کو اٹھایا، عرض کرتے مولا بڑی امید لے کر آیا ہے، ایک اولاد دے دے۔ آواز آتی ہے محی الدین اس کے مقدر میں اولاد رہی۔ پھر عرض کرتے ہیں اچھا نہیں ہے تو دو دے دے، دو دے دے۔ کہ محی الدین اس کے مقدر میں دو بھی نہیں، کہ اچھا تو تین دے دے، تو تین دے دے۔ کہ محی الدین اس کے مقدر میں تین بھی نہیں، اچھا تین بھی نہیں تو چار دے دے۔ اے محی الدین اس کے مقدر میں چار اولاد بھی نہیں، کہ اچھا چار بھی نہیں تو پانچ دے دے۔ تکرار والی ہے، پانچ دے دے۔ کہ اس کے مقدر میں پانچ بھی نہیں ہے، اچھا پانچ نہیں ہے تو چھ دے دے۔ پھر آواز آتی ہے محی الدین اس کے مقدر میں چھ بھی نہیں ہے، تو آپ عرض کرتے ہیں مولا چھ نہیں تو سات دے دے۔ آواز آتی ہے محی الدین بس جاؤ، ہم نے تمہارے صدقے میں سے سات اولادوں سے یہ کرامتیں ہیں غوث اعظم کی۔ بتائیے یہ کرامت ہے یا خطا ہے؟ ہم نے تو کرامتیں سنی، خطائیں کہاں سے آ گئی؟ اور آ جاؤ، یہی غریب نواز کی ذات ہے، کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ غریب نواز کی ذات، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سرکار یہ دودھیا گنبد، یہ سنہرا کلش، یہ جنتی دروازہ، غریب نواز کا آستانہ۔ تصور کیجئے جنتی، اور سے بولو جنتی، ماجرا کیا ہے؟ جنت تو ساتوں آسمان کے اوپر ہے، دروازہ اجمیر میں کہاں سے آ گیا؟ پہنچے اجمیر شریف، ایک شخص ملا، السلام علیکم۔ یہ کون؟ السلام علیکم۔ میں نے بتاؤ کیا بات؟ السلام علیکم۔ میں نے بتا تو صحیح کیا بات؟ ارے حضرت ہم سلام کر رہے ہیں۔ بردستہ آواز دی، تو سلام کر رہا ہے، ہم تو یہ سمجھ رہے ہیں اجمیر شریف کے اسٹیشن پر کوئی گرا سموسے گرم، سموسے گرم، سموسے گرم۔ یا نہیں حضرت ہم نے سلام کیا۔
تو الحمدللہ آواز آتی ہے، ہم اس کے سلام کا جواب دیتے ہیں جو غریب نواز کی چوکھٹ کو سنتا فوراً کہنے لگا بریلوی کے پکے والے۔ اچھا حضرت ایک بات بتائیے، میں نے کہا پوچھئے کہ حضرت ہم نے سنا ہے اجمیر شریف میں جنتی دروازہ بھی ہے؟ میں نے جی بالکل ہے۔ کہ اس کا مطلب کیا؟ میں نے اس کا مطلب یہ کہ جو ادھر سے گزر جاتا ہے جنتی ہو جاتا ہے، ادھر سے گزر جاتا ہے جنتی ہو۔ کہ حضرت ہم نے حدیث پاک میں پڑھا ہے جنت تو ساتوں آسمان کے اوپر ہے، دروازہ اجمیر میں کہاں سے آ گیا؟ میں نے کہا ناوکار یہی پڑھا، یہ نہ پڑھا کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے بھی ہے، جنت ماں کے، میں نے بتا ساتوں آسمان کے اوپر جنت ماں کے قدموں کے نیچے کیسے آ گئی؟ میں نے پیارے یہ عقل کی بات ہے۔ کہ اچھا یہ بتائیے جنتی دروازے سے جو گزرتا ہے جنتی ہو جاتا ہے؟ کہ بالکل ہو جاتا ہے۔ کہ کیسے ہو جاتا ہے؟ میں نے کہا جانتا ہے یہ جنتی دروازہ کسی ایرے غیرے نے نہیں بنایا، یہ جنتی دروازہ کسی ایرے غیرے نے نہیں بنایا، جنتی دروازہ سرکار قطب الدین بختیار کاکی نے نہیں بنایا، جنتی دروازہ سرکار بابا فرید کے شکر نے نہیں بنایا، جنتی دروازہ سرکار علاء الدین صابر کلیری نے نہیں بنایا، جنتی دروازہ محبوب الہی نے بنوایا، محبوب الہی نے بنوایا۔ پوچھا گیا سرکار محبوب الہی سے سرکار یہ بتائیے یہ جنتی دروازہ کیسے بن گیا، آپ نے کیسے تعمیر کرایا؟ تو آواز آتی ہے سرکار محبوب الہی کے گنبد مبارک سے آواز آتی ہے کہ میں سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں حاضری دے رہا تھا، سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا تھا، وظیفہ پڑھ رہا تھا، وظیفے میں مشغول تھا کہ یکایک میری آنکھ لگ گئی، اور جب آنکھ لگی تو میں نے دیکھا ایک جانب سے آقا تشریف لائے، آقا کے قریب سرکار، آقا کے قریب مولائے کائنات بھی ہیں، صدیق اکبر بھی ہیں، فاروق اعظم بھی ہیں، عثمان غنی بھی ہیں، حسنین کریمین بھی ہیں، سرکار آگے آگے آ رہے ہیں، پیچھے پیچھے تمام صحابہ آ رہے ہیں، سرکار ارشاد فرماتے ہیں اے علی سمجھو جو اس دروازے سے گزر جائے گا وہ جنتی ہو جائے گا، جو اس راستے سے گزر جائے گا وہ جنتی ہو جائے گا۔ تو پیارے غریب نواز کا آستانہ اور لوگ جنتی ہو رہے ہیں، تو یہ کرامتیں ہیں یا نہیں؟ تو مولوی صاحب کی طرح کہیں کہ خطائیں ہیں، تبھی تو کہنے والا کہتا وہ تو نہایت سستا سودا، وہ تو نہایت سستا سودا، بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں اپنا ہاتھ ہی کھائیں۔ پیارے اللہ والوں کے دامن کرم میں تو آؤ۔ آج کہنے والے یہاں تک کہنے لگے یہی مولوی صاحب لوگ درگاہوں اور خانقاہوں پر اس کثرت سے جا رہے ہیں کہ ہمیں ڈر ہے کہ کہیں درگاہیں اور خانقاہیں مندر اور گرودواروں کی شکل اختیار بتائیے، دل پر ہاتھ رکھ کر فیصلہ کیجئے، درگاہوں اور خانقاہوں سے کس سے تشبیہ دی جا رہی ہے؟ مندروں سے، گرودواروں سے، اور پھر کہیں کہ ہمارے عقائد کے مولوی ہیں، ہمارے مسلک کی بات کرتے ہیں۔ بتائیے کیا یہ مسلک کی بات ہے؟ کیا ہمارے عقائد پر یہ حملہ نہیں ہے؟ جو بولی کل تک وہابی بول رہے تھے، جو بولی کل تک دیوبندی بول رہے تھے، جو بولی کل تک نیشری بول رہے تھے، وہی بولی وہ بولتے نظر آ رہے ہیں۔ وہی بولی بول رہے ہیں یا نہیں بولے؟ وہی بولی ہے، وہی بات ہے۔ نہ تم صدمے ہمیں دیتے نہ بدمارائیاں ہوتی، نہ کل تیرا کے سربستہ نہ یوں رسوائیاں ہوتی۔ یہ رکھی ہیں کتاب، الحمدللہ فقیر جو بھی بول رہا ہے اپنی طرف سے کچھ نہیں، جو بھی بول رہا ہے کتابوں سے بول رہا ہے، جو بھی بات کی جا رہی ہے کتابوں سے کی جا رہی ہے، اپنی طرف سے کوئی بات نہیں ہے۔ جو بھی چاہے جب چاہے آ کر کتاب دیکھ سکتا ہے۔ فقیر اس بات کے لیے بیٹھا ہوا ہے کہ یہ کتابیں سامنے موجود ہیں۔ اور آ جائیے آگے بڑھیے، ہم جو مدینہ منورہ کی طرف رک کر نماز کے بعد سلام پڑھتے ہیں، اس کے بارے میں مولوی صاحب نے کیا لکھا؟ آج کل یہ دستور ہو گیا ہے کہ لوگ مدینہ منورہ کی طرف ہاتھ باندھ کر سلام پڑھتے ہیں۔
اس کو چھوڑ دینا چاہیے، خاص کر علماء کو۔ زور سے بولو۔ کون لکھ رہا ہے؟ مولوی صاحب۔ کیا لکھ رہا ہے؟ سلام کو زور سے بولو چھوڑ دینا چاہیے۔ اب قرآن کریم سے پوچھو، اللہ کے مقدس کلام تو بتا کیا ہمیں چھوڑ دینا چاہیے؟ تو قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بلا شک و شبہ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اور سلام بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر۔ اور اے ایمان والو تم بھی اپنے میرے محبوب پر خوب 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 سے مراد یہ نہیں کہ فجر میں ہی بھیجو، ظہر میں بھیجو، نہ، خوب خوب جب وقت ملے تب بھیجو۔ میلاد پاک ہو تو بھیجو، گھر میں فاتحہ ہو تو بھیجو، نماز پڑھ رہے ہو تو بھیجو، بزرگوں کی بارگاہ میں جاؤ تو بھیجو، خوب خوب درود اور سلام بھیجو۔ قرآن تو کہے کہ خوب خوب بھیجو، ملا جی کہے کہ کبھی کبھی چھوڑ دو۔ اب بتاؤ ملا جی حق پر ہے یا قرآن؟ زور سے بولیے۔ کس کی مانو گے؟ اللہ کی مانو یا ملا کی؟ اور جو اللہ کی نہ مان کے ملا کی مانے، کیا وہ حق پر ہے؟ بتائیے، کیا وہ حق پر ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا نا۔ دعویٰ بے اصل ہے، جھوٹی ہے محبت کی۔ بند کرا کیوں؟ پولیس ہے۔ زوم کا درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم انبع المبہکم صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ لذت عشق نبی دل میں چھپائے رکھنا، اور یہ خزانہ ہے لٹیروں سے بچائے رکھنا۔ لذت عشق نبی دل میں چھپائے رکھنا، یہ خزانہ ہے لٹیروں سے بچائے رکھنا۔ آج رہبر کی شکل میں ہے ہزاروں رہزن، ایسے ملاؤں سے ایمان، ایسے ملاؤں سے ایمان۔ آج لوگ چپا کپا پہن کر خوب گھوم رہے ہیں، مدینہ 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 مدینہ۔ یہ دیکھیے کتاب کا نام منع کی لاش۔ جو لوگ سننا چاہتے ہیں آپ کے خیام گاہ میں، آپ کے خیام گاہ میں، ہاں ہاں وہیں پہ وہاں سے لوگ کہاں گئے ہیں؟ پاس میں خیام گاہ ہے نا، ہاں تو وہاں سے نہیں پتائیں گے۔ وہیں پہ آئے ابھی شادی میں ہاں ہاں وہ بات اس کو لے کر چلتا ہے۔ 10-15 منٹ کا ٹائم لے لیجیے گا، ٹھیک ہے؟ 15 منٹ سے زیادہ ہو گیا۔ جھوم کے درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا۔ یہ کتاب کس کی ہے؟ مولوی الیاس پاکستانی۔ ہم کہاں کے ہیں؟ زور سے بولو۔ ہم ہندوستانی، ہمارا خواجہ ہندوستانی، ہمارا صابر ہندوستانی، محبوب الہی ہندوستانی، سرکار صابر کلیئر ہندوستانی، مختوم اشرف ہندوستانی۔ تو ہم ہندوستانی، تو ہندوستان کی مانے کہ پاکستان کی؟ ہمیں کسی پاکستانی کی ضرورت ہے؟ ہماری رہبری کے لیے غریب نواز کافی ہے۔ یہ پاکستان کا ملا ہے، یہ پاکستان کا ملا۔ ہمیں کسی پاکستانی آتنکوادی کی ضرورت ہے؟ ہاں، ہندوستان کا پیسہ جو جمع کرے اور پاکستان بھیجے، ایسے کا ساتھ دینے کی ضرورت نہیں۔ ہاں، ڈونیشن باکس لگائے جا رہے ہیں، جگہ جگہ ڈونیشن باکس لگے، مدنی چینل کے لیے، مدنی چینل کے لیے، مدنی چینل کے لیے، مدنی چینل کے لیے۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہوں مدنی چینل کہاں کا ہے؟ کہاں کا ہے؟ پیسہ کہاں جائے گا؟ کس کا پیسہ ہے؟ ہندوستان کا پیسہ پاکستان جائے؟ بتاؤ یہ گوارا ہے؟ ہمارا پیسہ غریب نواز کی دیکھ کے لیے بنے گا، ہمارا پیسہ صابر پاک کے لنگر کے لیے ہے، ہمارا پیسہ غوث اعظم کے لنگر کے لیے ہے، ہمارا پیسہ اعلیٰ حضرت کے لنگر کے لیے ہے، ہمارا پیسہ شیر سنت کے لنگر کے لیے ہے، مگر پاکستانیوں کے لیے۔ یہی
کتاب منع کی لاش ہے. اس کتاب کے اندر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ غوث اعظم کو منا کہا گیا. زور سے بولو معاذ اللہ. منا کس کو کہا جاتا ہے؟ منا اور چھوٹے کو کہا جاتا ہے کہ بڑے کو؟ اب بتاؤ غوث اعظم چھوٹے ہیں یا بڑے؟ بڑے ہیں نا. ارے وہ غوث اعظم جس کی عمر 5 سال کی ہے جب مدرسے میں جاتے ہیں تو فرشتے پر بچھاتے ہیں. وہ غوث اعظم جو مدرسے میں جاتے ہیں تو فرشتے آواز لگاتے ہیں کہ غوث اعظم آ رہے ہیں. اسی غوث اعظم کو منا لکھ رہا ہے. اور کہاں تک لکھ رہا ہے؟ کیا لکھتا ہے کہ مدنی منا بھاگ کھڑا ہوا. بھاگ کھڑا ہوا. اور آگے کیا لکھتا ہے سنیے. یکایک مدنی منا وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا اور وہ بزرگ اس کے پیچھے دوڑنے لگے. مدنی ملا لپک کر قبرستان پہنچا اور بلند آواز سے پکارنے لگا. غور سے سنیے گا. بلند آواز سے پکارنے لگا اے قبر والو مجھے بچاؤ. معاذ اللہ. وہ غوث جس نے اپنی زبان مبارک سے کہا قدمی حاضی علی رتبتی کلی ولی. میرا قدم دنیا کے تمام ولیوں کی گردن پر ہے. وہ غوث اعظم جو ٹھوکر مار دے مردہ زندہ ہو جائے. وہ غوث اعظم جو سینکڑوں سال پرانی قبر پہ ٹھوکر ماری. ایک آیا کہنے لگا ہم نے سنا ہے آپ کے نبی نے کہا ہے بنی اسرائیل کے نبی اور میری امت کے علماء برابر ہیں. تو سرکار غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں بالکل ٹھیک کہا ہے. تو وہ کہنے لگا ہمارے نبی حضرت عیسیٰ کی یہ کرامت تھی کہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے. آپ بھی کرامت دکھائیے. سرکار غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں چلو کہاں دکھوانی ہے. پہنچ گیا قبرستان میں. ایک سب سے پرانی قبر کو دیکھا جو قبر بالکل مسمار ہو چکی تھی, نام کے لیے دکھائی دے رہی تھی. فوراً کہنے لگا اس قبر کے مردے کو زندہ کر دیجئے. تو سرکار غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں یہ تو بتا تیرا نبی عیسیٰ جب مردوں کو زندہ کرتا تھا تو کیا پڑھتا تھا؟ تو فوراً کہنے لگا ہمارا نبی پڑھتا تھا قم بإذن اللہ, اٹھ جا اللہ کے حکم سے. غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں اچھا. آگے بڑھے ٹھوکر ماری. ارشاد فرماتے قم بإذنی, اٹھ جا میرے حکم سے. وہ غوث اعظم جو مردوں کو اپنے حکم سے اٹھائے کیا وہ قبر والوں سے مدد مانگیں گے؟ ثم معاذ اللہ. بتاؤ یہ توہین ہے یا نہیں؟ دل پر ہاتھ رکھ کر سوچو یہ توہین ہے یا نہیں؟ بتاؤ جو سرکار غوث اعظم کو منا لکھے کیا ایسے کا ساتھ دیں گے؟ کیا اس کے پیچھے جائیں گے؟ کیا اس کو اپنے مسلک والا مانیں گے؟ پیارے غور کرو غور. یہ کتاب سرکار کا پیغام اتار کے نام. اس کتاب میں بھی گستاخیاں کیا کیا دکھائیں. یہ کتاب مغیلان مدینہ ہے. اعلیٰ حضرت ہیں, کہہ دیجئے سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا لکھنا شروع کر دیا. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام, شہر یار علم تاجدار حرم نوبہار شفاعت کے لاکھوں سلام. لوگوں نے اعتراض کرنا شروع کر دیا. دیکھیے احمد رضا لاکھوں سلام بھیج رہے ہیں, احمد رضا لاکھوں سلام بھیج رہے ہیں. تو اعلیٰ حضرت کی روحانیت ارشاد فرماتی ہے اب لاکھوں نہیں کروڑوں بھیجے جائیں گے. ارشاد فرماتے ہیں کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود, طیبہ کے شمس الضحا تم پہ کروڑوں درود. اور جب یہ بات آئی تو مولوی صاحب کو بھی جوش آیا. ہاں یہ مولوی الیاس پاکستانی نا ہنجار دجال, اس کو بھی جوش آیا. اس نے بھی سلام لکھا. سلام پڑھ کر سنا دوں؟ کتنے لوگ سننا چاہتے ہیں ہاتھ اٹھائیں. یہ دیکھیے ان کا سلام. اللہ اللہ. تو درختوں کو اور جھاڑیوں کو, ان کی گلیوں کی سب گاڑیوں کو ہاتھ اپنا ادب سے لگا کر سلام کہنا. بوتلوں کو, ڈھکنوں کو, دال کو, گندم کے دانوں کو چوم کر آنکھوں سے لگا کر سلام کہنا. بیگنوں کو, بھنڈیوں کو, تورائیوں کو, گوبھیوں کو, گاجروں کو, مولیوں کو آنکھ سے لوکیوں کو لگا کر سلام کہنا. سیبوں کو, آلووں کو, کیلوں کو, جرد آلووں کو اور تربوز کو سر پر اٹھا کر سلام کہنا. کندیل کو, کمکموں کو, تار کو, سوئچ کو, کولر کو,
ٹھنڈا پانی پلا کر سلام کہنا، چیٹیاں کو، ٹوٹیاں کو، کھوٹیاں کو، ہر طرح کی جڑی بوٹیوں کو بار بار نظریں جلا کر سلام کہنا، چاولوں کو، روٹیاں کو، بوٹیاں کو، مرغ کو، انڈوں کو، مچھلیوں کو بار بار ان پہ نظریں جما کے سلام کہنا، تھالیوں کو، پیالوں کو کہنا، مرچ مسالوں کو کہنا، چائے کی کیتلی کو اٹھا کر سلام کہنا۔ بتائیے سلام ہے یا سلام کی توہین ہے؟ ہم نے اپنی بات بتائی، کتاب پڑھ کر سنائی مولوی صاحب کی، سلام لکھا، توہین ہے یا نہیں؟ توہین ہے۔ اب ہم کہتے ہیں اے پاکستانیوں، ایک سلام ہمیں بھی لکھنے کی اجازت دے دو، لکھو، کاغذ لاؤ، قلم لاؤ، لکھو، مولوی الیاس کی اماں کو سلام، الیاس کی اماں کے پچکے پچکے گالوں کو سلام، اس کے سفید سفید بالوں کو سلام، اس کے ٹیڑے میڑی زلفوں کو سلام۔ تو فوراً کہہ دیں گے ہمارے بپا کی اماں کی توہین کرتے ہو، ہمارے بپا کی اماں کی توہین کرتے ہو، ہمارے بپا کی اماں کی توہین کرتے ہو۔ تو پیارے دل تھام کر کہہ دینا، سننا ہزار، تجھے تیرے بپا کی اماں مبارک ہو، ہمیں رسول پاک کا مدینہ، ہمیں رسول پاک کا مدینہ مبارک۔ غور کرو غور، آج تم پاکستانیوں کا ساتھ دے رہے ہو، غور کرو، سی بی آئی لگ چکی ہے، LIO لگ چکی ہے، ان کی جانچ کی جا رہی ہے۔ اے دامن گیرا والو، آج تم ان کے ساتھ جا رہے ہو، ان کے ساتھ بیٹھ رہے ہو، ان کے ساتھ کھا رہے ہو، اور کہیں ایسا نہ ہو دامن گیرا کی پولیس پکڑ لے، چل اندر۔ تم کہو گے کیا بات کہ پاکستانیوں کا ساتھ دیتا تھا، خوب جاتا تھا قافلے میں، خوب جاتا تھا، تو کہیں گے ہم تو دین سیکھنے جا رہے تھے، اللہ رسول کی بات سیکھنے جا رہے تھے، ہم تو دین سیکھنے جا رہے تھے۔ تو دامن گیرا کی پولیس کا SHO کہے گا، دامن گیرا کی پولیس کا اعلیٰ افسر کہے گا، ہندوستان کے ملا مر گئے تھے کیا جو پاکستانیوں سے سیکھنے چلا تھا؟ ارے پیارے، ہمیں ہمارے غوث اعظم مبارک، ہمیں ہمارے اعلیٰ حضرت مبارک، ہمیں مظہر اعلیٰ حضرت مبارک، ہمیں پاکستانیوں کی ضرورت ہے۔ پیارے کدھر جا رہے ہو؟ پیارے، ایمان بچاؤ ایمان، یہی اصل ہے، یہی قل ہے، یہی میراث ہے۔ آج تم کہتے ہو ہمیں نبی سے محبت ہے، کتنے لوگ ہیں جو نبی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں؟ ہاتھ اٹھائیں ذرا، سب کرتے ہیں نا؟ وہابیوں سے شدت کتنے کرتے ہیں؟ کچھ ہاتھ کم ہو گئے کیا؟ غور کرو غور، نبی سے محبت کا دعویٰ اور وہابیوں کے یہاں دعوت کھاؤ، پھر کہتے ہو نبی سے محبت ہے، اور نبی سے محبت ہے، وہ ہمارا ماموں ہے، وہ ہمارا چچا ہے، وہ ہمارا پھوپھا ہے۔ پیارے، قبر میں نہ ماموں کام آئے گا، چچا کام آئے گا، قبر میں کام آنے والی ذات کا نام مصطفیٰ جان رحمت۔ آخری بات سن لو، آخری بات، ایمان بچاؤ ایمان۔ جس محفل میں گستاخان رسول ہوں، اس محفل کو لات مارو واپس، کوئی بھی ہو، چاہے وہ وہابی ہو، دیوبندی ہو، شاکری ہو، اتاری ہو، چاہے تطہیری ہو، یہ تمہیں بچائیں گے نہیں۔ پیارے، زندگی بھر ساتھ دینے کا وعدہ کرنے والی شریک حیات بھی ساتھ چھوڑ دیتی ہے۔ جس ماں نے تمہیں 9 مہینے اپنے شکم میں رکھا وہ بھی ساتھ چھوڑ دیتی ہے۔ جس باپ نے تمہیں اپنی گالی کمائی سے دودھ پلا کر پرورش کرائی وہ بھی ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ قبر میں کوئی کام نہیں آتا، قبر میں کام آنے والی ذات کا نام مصطفیٰ جان ہے۔ اور سن لو شدت کی بات، جس نے وہابیوں کے سنگ کھایا، دیوبندیوں کے سنگ کھایا، وہابی دیوبندی کے سنگ کھانا مثل سور کے، وہابی دیوبندی کے ساتھ کھانا مثل، اب
आप पे फैसला छोड़ना चाहूँ, क्या खाना चाहोगे? बताइए। नहीं खाएंगे। वहाबियों के साथ खाएंगे? वहाबियों के साथ बैठेंगे? अगर वो दावत दें तो क्या उनकी दावत में जाएंगे? बताइए। यही मसलक आला है। शिद्दत अलल कुफ्फार, शिद्दत करो, शिद्दत। शिद्दत कैसे की जाएगी? पढ़ते रहो तुझसे और जन्नत से। तुझसे और जन्नत से क्या? जोर से बोलो। दूर हो से मुराद क्या है? दूर हो से मुराद ये थोड़ी है खाली जबान से कह दिया। दूर हो से मुराद ये हमारे घर से दूर हो जा, हमारी रिश्तेदारी से दूर हो जा, हमारे यहाँ शादी में मत आ, हमारे यहाँ ब्याह में मत आ, मर जाओ तो उसके जनाजे में मत जाओ, और प्यारे अगर वो आ जाए तो लात मार के दबा दो। समझ में आ रही है ना बात? लात मारो और वापस कर दो। आला हजरत इरशाद फरमाते हैं, सूरज उल्टे अंधे नजदीक कुदरत रसूलुल्लाह की, और तुझसे और जन्नत से क्या मतलब? वहाबी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। उस रब्बे कदीर की बारगाह में दुआ है, रब्बे कदीर हमने जो कुछ भी दर्स व बयान किया इस पर सबसे पहले मुझे, उसके बाद आप सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मैं भी कलमा पढ़ता हूँ, आप भी कलमा पढ़कर तौबा कर लीजिए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। खूब की सैरे चमन, फूल चुने शाद रहे, बाग वहाँ जाता हूँ मैं, गुलशन तेरा आबाद रहे। इंशाअल्लाह जिंदगी ने अगर मौका दिया तो फिर गुफ्तगू होगी, फिर आमने सामने होंगे और फिर यही कहते रहेंगे तुझसे और जन्नत से क्या, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब? वहाबी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह। और जिसको भी अगर कोई शक व शुबा हो, फकीर अल्हम्दुलिल्लाह अकरम भाई के घर पर है, आकर बातचीत कर सकते हैं। दलाइल के साथ अगर किताब देखनी है किताब भी देख सकते हैं, और कोई बात सुननी है तो उसका भी जवाब ले सकते हैं। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम।